السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ارطغرل ڈرامہ پاکستان میں بہت زور و شور پہ ہے، تو اس میں جو مین کیریکٹر ہے ارطغرل غازی، آج ہم آپ کو ان کی دلچسپ ہسٹری بتائیں گے، ان کی پیدائش، ان کی ساری فتوحات اور سب سے اہم وجہ وہ کون سی مین جو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری فتوحات حاصل کی۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ جو ان کے مین کارنامے ہیں، جو بہت بڑے عظیم کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، اس میں مسجد نبوی ہو گئی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر ہو گئی، سیدنا امیر حمزہ کا مزار شریف، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار کے گرد جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے وہ، اس کے بعد مکہ مکرمہ تک جو ٹرین منصوبہ، یہ سب عظیم کارنامے جو ہیں یہ انہی سے منسوب ہیں۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان، ان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے یہ ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے، سارم، زورجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران آیا، پھر ایران سے اناطولیہ، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الب ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیزنٹائن کو بیٹل آف مینزیگرڈ میں عبرت ناک شکست دے کے سلطان الب ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت بنے تھے، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے پھر سلطان جو بنا وہ علاء الدین۔ جی، اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اسی کائے قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے ایلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ وہ بیٹوں کا نام اوپر جو میں نے مینشن کیا پہلے۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی انہوں نے آپس میں کروائی۔ صلیبیوں کو ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو ایلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار جب قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک بہت اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ یہ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا ایک طرح سے رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان کون ہے پتہ ہے نا؟ جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی۔ پھر ارطغرل غازی
اپنے قبیلے کو لے کے سغوت آئے، بلکہ قسطنطنیہ کے قریب اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری جنریشن کو یہ نہیں پتا کہ کتنے بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا، اس میں کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے جس نے بھی کچھ کیا، اس کے بیک سائڈ پہ ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ یہ جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، ان کے اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جسے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جس کی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث ہے نا، ترجمہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ تو اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جیسا کہ لبرل سیکولر بریگیڈ۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ تھوڑی سی ایفرٹ اگر اچھی لگی ہے، امید کرتا ہوں کہ لگی ہوگی، تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ کر دیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔